السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، پہلے ایک بات عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کرسمس کیا ہے کہ ختم دسمبر کے بعد میں جنوری کا مہینہ شروع ہونے پر نیا سال، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے موقع پر مبارکباد دینا درست نہیں ہے. کیک کاٹنا، تفریح کرنا بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. اسلام کا سال ہی نہیں، اسلامی سال ہے. اسلامی جو تاریخ ہے وہ تاریخ نہیں، اسلامی جو سال ہے وہ تو محرم سے شروع ہوتا ہے. جنوری اسلامی سال ہی نہیں. اس پر احکامات اسلام کے نئے لاگو ہوتے ہیں. جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو جنوری سے جنوری ایک سال نہیں ہے، محرم سے محرم ایک سال ہے. بچہ بالغ ہونے کا مسئلہ ہے تو جنوری سے جنوری ایک سال ایسا نہیں، محرم سے محرم اس کا اعتبار ہے. اسی طرح حج کی جو فرضیت ہے وہ جنوری فروری سے نہیں، تعلق ہی نہیں اس کا. تو اسلامی سال کے ساتھ آتا ہے 10 ذی الحج آتا ہے، ذی الحج میں آتا ہے. تو کوئی بھی رمضان مبارک کوئی تعلق سے نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کبھی گرما میں آتا ہے، کبھی سرما میں آتا ہے، کبھی بارش میں آتا ہے. تو یہ چیز اپنے گھروں میں بھی اور اپنے بچوں کو بھی ذہن میں بٹھا دینا کہ بھئی یہ اسلام کا تعلق نہیں ہے. اس کے اندر مبارکباد دینا اور تفریح کرنا اور ہنگامے کرنا درست نہیں ہے، معیوب بات ہے، بری بات ہے. چونکہ یہ چیز ایسی پھیل گئی کہ اب اسلامی مہینے ہی یاد نہیں رہے لوگوں کو. اللہ ماشاء اللہ کون سا مہینہ چل رہا ہے مشکل، تاریخیں کیا ہے مشکل ہو گیا معاملہ. نہیں، اسلامی مہینے کی تواریخ ہی بھول گئے، مہینے ہی بھول گئے. جیسے جنوری فروری مارچ اپریل وغیرہ یاد ہے، ویسا محرم تو یاد ہے. سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یہ مہینے ویسے یاد ہے کیا؟ عام طور پر یاد ہے. اللہ یعنی اسلامی سال. تو اس بات کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی اس سلسلے میں ادھم مچانا، ہنگامے کرنا بہت بری بات ہے. کیک کاٹنا بہت بری بات. کوئی تفریح پروگرام کچھ بھی نہیں کرنا، نہ براہ راست نہ فونوں پر، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں.
غیروں کو بتا رہا ہوں، یہ غیروں کی چیز ہے، مسلمانوں کے اسلام کی چیز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کر لے گا نا اس کا شمار اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب مشابہت بولتے کیا ایسے ہی ہوگی کام کاج میں، تقریبات میں، عید برات میں، یہ چیزوں میں ان کے جیسا کر لینا کہ پھر اس کا شمار عیسائیوں کے ساتھ اس میں مشابہت عیسائیوں کے ساتھ شمار ہو جائے گا قیامت میں، اس کو اللہ معرفات فرمائے۔ اگر یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی، یعنی عمل میں، کام کاج میں، مبارکبادیوں میں، جشن میں، خوشیوں میں، غموں میں، ان کے ٹریک پہ چلے گئے، ان میں ادھر شمار ہو جائے گا۔ بھائی مسلمان ہے تو اپنا اسلامی تشخص باقی رہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایسا سال گزر رہا ہو نہیں، یہ غیر اسلامی سال یا اسلامی سال جو بھی گزر رہا، تو یہ ہنگامے مچانے کا، تفریح کرنے کا، مبارکباد دینے کا، کیکا کاٹنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایک استاد تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ سنایا تھا، تو میں بھی تھا سنا، بہت ہی عبرت انگیز بات، طالب سے پہلے میں نے بات سنایا تھا شاید، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، گھڑی پر نظر پڑی تو سیکنڈ کے کانٹے کو دیکھا میں نے، تو کہا کہ سیکنڈ کا کانٹا کتنی تیزی سے پھر رہا تھا تو اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وجہ انہوں نے بتایا کہ یہ کانٹا کتنی تیزی سے مجھے دنیا سے دور کر رہا اور خبر کے قریب کر رہا ہے، وقت ایک کام تو کرا نا وہ، یہ تاریخ، یہ سیکنڈ کے کانٹے، یہ منٹ کے کانٹے، یہ گھنٹوں کے کانٹے، جی یہ کیلنڈر جو بدل رہے ہیں، یہ آواز دے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آواز نہیں سن رہے ہیں، کہ دیکھو تمہارا وقت قریب ہو رہا ہے، وقت جو ہر آدمی آنے والا وقت لایا نا بھائی، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ لایا، میں بھی لایا ہوں، آپ بھی لائے، ملی یہ چیز، ملی ہم سب کو۔ تو اب یہ جو سیکنڈ کے چکا جتنی تیزی سے گردش کر رہے ہیں تو مطلب ختم ہو رہے ہیں نا، یہ خوشی کا ہوتا ہے، خبر کے قریب ہو رہا ہے، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے نا بھیا، یہ تو مقام فکر ہے، فکر کا مقام کا ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے، مجھے جانا ہے، قدرت کی تیاری کرنا ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی قدر کرنے کی اور اپنے اسلامی تشخص کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب، ہم دوسروں کی طرف نہ جائیں۔ اور بات دوستوں بزرگوں، زبان کی بہت حفاظت کی ضرورت ہے، بہت حفاظت کی ضرورت ہے، پورے اعضاء و جوارح کی حفاظت کی ضرورت ہے، لیکن موجودہ دور میں زبان کی حفاظت کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے، باتوں باتوں میں کچھ کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، اس کی پکڑ ہے، ہم کچھ بول دیتے ہیں نا، بات کرتے ہیں نا، تو اس کی وہ لکھا جا رہا ریکارڈ، میں جو بول رہا ہوں نا وہ ریکارڈ ہو رہا، فرشتوں پہ جو بیٹھے ہوئے نا لکھ رہے ہیں وہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک بھی جب قول نکلتا ہے نا آدمی کی زبان سے، اس کے لیے فرشتے تیار بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، ذکر کروں تو بھی نوٹ ہو رہا ہے، میں گالی دے تو بھی نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جائے، سچ بولے تو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جھوٹ بولے تو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، میں کسی پہ تانے کس رہا ہوں تو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، میں کسی کو ہمدردی کے بول رہا ہوں تو بھی نوٹ ہو رہا ہے، پورا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جو لوگوں کی اکثریت رہے گی نا، جہنم میں جانے والوں کی اکثریت وہ زبان کی بے حفاظتی کی وجہ سے ہو، جہنم میں جو آندھے منہ ڈالے جائیں گے لوگ تو زبان کی بے حفاظتی کی وجہ سے، من میں جو ہے بول دیا،
کسی کو گدھا بول دیا، کسی کو الو بول دیا، کسی کو خبیث بول دیا، کسی کو کمینہ بول دیا، نہیں میرے دوستو، زبان کی حفاظت کیجیے، زبان کی حفاظت کیجیے۔ ایک بزرگ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیت تھی، ان کے یہاں باورچی تھے قادر بخش صاحب، تو وہ کھانا پکاتے تھے، سالن چڑھا ہوا تھا چولہے پہ، لکڑیوں کا زمانہ تھا نا، تو مغرب کی اذان ہو گئی، نماز کے لیے جانا تھا ان کو، تو ایک دوسرے عبداللہ صاحب بول گئے تھے، ذرا بہرے تھے، وہ سننے کم آتا تھا، ان کو بولے ذرا میں نماز جا رہا ہوں، تم ذرا دیکھ لو، سالن چل رہا تھا، نکل گئے۔ لیکن وہ بھی نمازی تھے، ایسے لوگ تھے اللہ والوں کے پاس کہ کسی کی چاہے باورچی ہو کہ دھوبی ہو، نماز نہیں چھوٹتی تھی اس کی نماز۔ حتیٰ کہ گنگوں کے بارے میں لکھا، میں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا کہ دھوبی کپڑے دھوتے ہوئے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا تھا، دھوبی اللہ اللہ کام، ماحول تھا ماحول۔ اب ہماری اب موجودہ جو صورتحال ہے وہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی قرآن شریف سے لو لگائیں، ذکر کرتے بیٹھے، جی درود شریف پڑھتے بیٹھے، یہ بہت کم ہو رہا۔ ایک تو وقت سے پہلے آنے کا نہیں، اگر آ گئے تو پھر باتوں میں، قصوں میں، کہانیوں میں چلے گا، بات نہیں۔ ارے وہ تو ایسا، اگر ایسا کرنا تو مسجد میں آئے تھے، پھر ایسا اگر ایسے باتیں کرنا تھا تو مسجد کے باہر باتیں کر لیتے ہیں۔ جب مسجد میں آئے تو قرآن شریف پڑھو، نوافل پڑھو، ذکر کرو، یہ کام کرو نا۔ آگے بات کرتے بیٹھ گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرو، کم اٹھا کے ریکارڈ ہو جائے، گناہ ہو جائے۔ جتنی دیر بیٹھ رہے ہو اتنی دیر گناہ ہو جا رہا نا مسجد میں، کیوں کر رہے ہیں؟ بعض جگہ تو صورتحال ہے کہ مسجدیں کیا ہے، میٹنگ ہال بن گئے ہو، بس باتیں کرو۔ تو وہ ماحول ایسا تھا کہ باورچی تو سب نماز کے پابند، نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو ان کو بھی وہ بھی جن کی ذمہ داری دے کے گئے تھے انہوں نے بھی نماز لکڑیاں کھینچ دیے باہر، ہانڈی سے نیچے سے ہٹا لی، پر ہلکے آنکھ ہو جاتا، انہیں بھی نماز چلے گئی۔ جب اصل باورچی صاحب آیا کے دیکھے تو وہ سالن جو تھا بوٹیاں اور جل گئے، آگ دیر تک لگی، جل گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ نکال کر پھر دھو کے پھر سے جو جلی ہوئی بوٹیاں نہیں تو اسے نکال کر انہوں نے سالن بنا دیا، پھر سے حید کی خدمت پیش کیا۔ تو حضرت نے پہچان لیا اس کو کہ جل گئی، سالن جل گیا، جلا ہوا ہے۔ تو بولے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، نماز کی اذان ہو گئی تھی میری، دانتوں میں جاتے ہوئے وہ عبداللہ صاحب کے حوالے کر کے چلے گیا، بس یہ سننا تھا۔ حضرت نے غصے میں اگر کہا کہ اس مردود کی ذمہ داری کی، اس مردود کے حوالے کر کے کیوں گئے تم؟ بولے ایک جملہ نکل جاتا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، بہت اونچی شخصیت۔ حضرت کی مریدین نے کہا کہ بھائی یہ کیا بول دیا حضرت، بولے مردود بول دیا اس کو۔ حضرت بول کے رکھے تھے کہ میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں، مجھ سے اگر کوئی غلطی دیکھو تو مجھے کہہ دینا، بول دینا، روک دینا، بشر ہوں، انسان ہوں۔ ایسے تھے لوگ، پھر ان کو آخرت کا کھٹکا تھا، مسئلہ تھا، تو بولے میرے سے بھی غلطی ہوتی تو آپ لوگ بھی اصلاح کر مجھے بتا دینا کہ یہ غلطی ہوئی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا، سب لوگ بیٹھے، بولے حضرت ہم سے کہے نہ کہے مرتبہ غلطی، یہ تو بات غلط دکھ دیا، بول دیے، بولنا۔ کچھ لوگ ملے، جا کے حضرت کے پاس بیٹھے کہا کہ حضرت کچھ بولنا، کیا ہے بولنا؟ بولے کسی کو مردود بولنا کیسا ہے، غلط ہے، کسی مسلمان کو غلط ہے۔ حضرت آپ بولے، آپ ارے غلط میں مردود بول جاتا، بلائے بھائی کس کو؟ باورچی کو، کام کرنے والے نہیں،
سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مرد مجاہد، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں تم کو مردود بول دیا، معاف کر دو. تو اب ان کو سنے نہیں آتا تھا برابر، نہیں وہ غلطی سے ہو گیا، میرے کو سالان چل گیا، غلطی سے میں نماز کو چلے گیا، تو معاف کر دو استاد. ان کے ذہن میں وہ ہے. بولے سمجھ میں آ گیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو کان میں زور سے بولے میں تم کو مردود بولا، اللہ کے واسطے میرے کو معاف کر دو، تو میں سے غلطی ہو گئی مجھ سے. بولے حضرت آپ اس سے غلطی ہو گئی، میں تم کو نہیں بولنا تھا بول دیا، معاف کر دو. تو کہا معاف کر دو. فرمایا میری مغفرت کی دعا کرتا. ایک مسلمان کو مردود بولے، ہل گیا اپنی وجہ سے، معاف کرا لیا، معاف کر دو گا میرے کو، مجھے نہیں بولنا تھا، آپ مجھے معاف کر دو. مجھے میرے دوستو ہم یہ کیا کسی کو کچھ بھی بول دے رہے، ہم کتنا آسان کرے ہو گیا ہمارے لیے. ہم کسی کو منافق بول دیے، کسی کو ہم کمینہ بول دیے، کسی کو کافر بول دیے، کسی کو یہود کا ایجنٹ بول دیے، کسی کو عیسائیوں کا ایجنٹ بول دیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک خبر حشر پر یقین رکھنے والے آدمی کی ایسی باتیں ہوتی ہیں. کسی کو یہود کا ایجنٹ بول دیے، کسی کو عیسائیوں کا ایجنٹ بول دیے، کسی کو فلاں پارٹی کا ایجنٹ بول دیے، کسی کافر و منافق بول دیے کسی کو. یہ کیا ہے میرے دوست؟ یاد رکھیے اگر کسی کو کافر کہا گیا، حدیث میں آیا اگر کسی نے اپنے کسی بھائی کو کافر کہا تو اگر وہ کافر ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو پلٹ کر ادھر آ جائے گا اس نے کہا تھا کافر. کتنی خطرناک بات ہے میرے دوستوں، یہ کتنی چونکا دینے والی بات ہے. اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، ہو گیا کام، اگر نہیں تو پلٹ کر جو کہا تھا اس کے اوپر آ جاتا ہوں. یہ حدیث کیوں کھول رہے ہیں کسی کے زبان میں زبان؟ کسی کو یہود کا ایجنٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کسی کو عیسائیوں کا ایجنٹ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے دوست؟ کسی کو کافر کیوں بول رہے ہیں؟ کسی کو منافق کیوں بول رہے ہیں؟ کیا کون سی نیکیاں نام اعمال میں آ رہے؟ بولو ذرا میرے کو. آپ کون سا کام ہو رہا بولو اس سے؟ کیا فائدہ ہو رہا بولو اس سے؟ دوستو اور ایک بات سنو، بڑوں نے بہت احتیاط کی زبان، اور اللہ والوں نے احتیاط کے لیے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے معتقدین کو سکھایا کہ دیکھو زبان کی بات کرو، زبان قابو میں رکھو، زبان قابو میں رکھو. ارے حدیث ہے نا میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبی میں یہ ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی میں یہ کہ آدمی لا یعنی بات کو چھوڑ دے، بیکار کی بات کو چھوڑ دے، وہ ختم. جو ضرورت کی بات ہے وہ کر لو بھائی. آپ کو واقعہ معلوم ہے نا، امہات المؤمنین میں سے ایک نے ایک کو کہا کہ یہ تو ذرا گڈی ہے، یہ گڈی ہیں. کیا یہ جملہ تو کئی مرتبہ اپنا بول لیتے نا، گڈی. آپ نے کیا فرمایا وسلم نے؟ تم نے ایسی بات زبان سے نکالی ہے، اگر اس کو سمندر میں ملائے تو سمندر غلیظ ہو جائے گا. اتنی گندی بات بولی تم نے. ہم کیسے بڑے بڑے باتیں بول رہے ہیں، ہم اپنے اعمال ناموں کو برباد کر لے رہے ہیں. رہے سے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں وہ خراب ہو جا رہی ہے ہمارے.
ہمارے ذکر آج نمازیں برباد ہو جا رہی ہیں ہمارے. یہ فضول گفتگو کے اندر، یہ الزامات کے اندر الزام تراکمات، ہمارا رہی سے جو پونجی خراب ہو جا رہی، چلے جا رہی ہے ہماری، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں کسی کے اوپر کچھ بولتے میرے بھائی ہو؟ زبان کی بات کرو میرے دوست. اب سنو میرے دوستو، کسی کو کچھ بولنا کتنا نقصان دہ، کتنا نقصان دہ. کسی کو کچھ خراب بول دینا، انہیں خراب ہوتا نہیں ہوتا وہ چھوڑ دو، قصہ ختم. لیکن ہمارا خراب ہونا گارنٹی ہے. اگر ہم نے کہہ دیا ہم گئے کام سے، یاد رکھ لو. محمد ابن سیری کا نام سنا ہوگا نا آپ نے. صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں جن کا بچپن گزرا، بہت بڑی اللہ والی شخصیت، بہت بڑی اللہ والی شخصیت تھی. ان کا اپنا واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. وہ سے سنو میرے دوستو، اور تیار کم بات، زبان کسی کے خلاف بولیں گے نہیں، بالکل نہیں، زبان کو قابو رکھیں گے. وہ بڑی مالدار شخصیت تھی محمد ابن سیرین. والد صاحب سے وراثت میں پیسے ملے تھے، جائیداد ملی، اس پر انگور کا باغ لگا. انہوں نے انگور کے باغ کو بیچا. پتا چلا معاملہ کس سے کیا تھا، تو وہ لوگوں سے پتا چلا کہ جن کو بیچے ہیں یہ لوگ جو شراب بنا کے بیچنے والے ایسے. ارے بولے تم میوہ ایسی بیچ دو نا. بولے نہیں فائدہ نہیں ہوتا. بولے اس سے تو ایسے کام کرو، کشمش بنا کے بیچ دو. نہیں یہ انگور سے کشمش نہیں بنتی. بولے پھر شراب. ارے بھائی نہیں، معاملہ پھنس، میں تم کو نہیں بھیج، میں تم کو نہیں دے رہا ہوں. کاروباری شخصیت تھی، بڑی تاجر شخصیت تھی، لیکن جب معاملے کی نزاکت ان کو معلوم ہو گئی تو کہا میں نہیں دے رہا ہوں. اور پوری اس انگور کے پوری فصل کو کاٹ کر پانی کے حوالے کر دیا، تالابوں میں بہا دیا. بولے نہیں چاہیے. اتنا اللہ والا آدمی، اتنا نیک تاجر، سچا تاجر، ایماندار تاجر کو اللہ کا خوف. اور واقعہ ان کا لکھا ہے تاریخ میں. مناظر حسن کی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس واقعے کو کہ ایک مرتبہ انہوں نے کاروبار کیا کپڑوں کا. اس کپڑے کی اس تجارت میں لگ بھگ 80,000 کا نفع ملا. صحیح صحابہ کرام کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آج کے نہیں. آج بھی 80,000 بہت بڑی قیمت رکھتے ہیں، لیکن اس زمانے کے 80,000 40,000 میں کا سرمایہ تھا. اس کی خرید و فروخت پر 80,000 کا نفع ہوا. لیکن ان کو جب پتا چلا کہ معاملے میں کچھ کھوٹ رہ گیا ہے، اس خرید و فروخت کے اندر کچھ کھوٹ رہ گیا ہے، لیکن مورخین نے لکھا ہے کھوٹ ایسا نہیں تھا کہ اسلامی اعتبار سے فتویٰ لگا دیا جائے کہ یہ حرام ہے، بلکہ نہیں، ایسا نہیں تھا. لیکن یہ بہت کھڑے آدمی تھے، ایک دم سیدھا چلتے، ایک دم سیدھا، ذرہ بھی اچھا نہیں ہونا. تو ان کے اس پیمانے پہ وہ جس انداز پہ چلتے تھے، اس اعتبار سے دیکھے تو وہ ذرا آگے پیچھے ہوا تھا. تو انہوں نے اس پورے سرمایے کو اور پورے نفع کو خیرات کر دیا. نہیں چاہیے. اتنا امیر، اتنا سچا تاجر، اتنا اللہ والا تاجر. سنیے یہ دیوالیہ نکل گیا. اتنا سیدھا آدمی ہے نا محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ. یہ دیوالیہ نکل گیا تو اپنے لوگوں کا پیسہ تھا اس کے اندر. لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا. اب بہت ہنگامے میں قرضداروں کا ہم ہجوم سے ہوا. ایک عورت کو بھی دینا تھا پیسہ، انہوں نے حکومت کو نوٹس دی کہ اس کو جیل میں ڈال دو. جیل میں چلے گئے. محمد ابن سیرین اتنا نیک اللہ کا بندہ، اتنا سچا اور ایماندار تاجر، جیل میں چلے گئے. تو انہوں نے
اس وقت میں لوگوں سے کہا کہ تم میرے پاس بار بار آنا جانا، بار بار میرے پاس بیٹھنا اٹھنا، میں تم کو روکتا تھا، یہ شہرت اس منزل پہ پہنچا دی میرے پاس، یہاں آ گیا تم کیوں رکے نہیں؟ شہرت کی بلندی اب تو یہاں تک لا لیا۔ اب لوگ کھڑے ہو کے لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں جی بڑے بازار میں حاضہ ابن سیری قد اکل اموال الناس، یہ ابن سیری نے لوگوں کا مال کھا گیا، الزام لگا رہے ہیں۔ یہ تو انہوں نے بول دیا، لیکن ان کے خاص چہیتے آدمی تھے ابن عون، ان سے انہوں نے بات کیا، اصل بات راز تھی، وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں تمہیں۔ تو واقعہ پڑھا تو میں بھی چونک گیا، اللہ مجھے یہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابن عون سے انہوں نے کہا تم کو معلوم ہے کہ جیل کی مصیبت کیوں آئی میرے اوپر؟ آج میں جیل میں کیوں پڑ گیا؟ قرضداروں کو بالکل خلاش ہو گئے، خلاش، اتنا رئیس آدمی، اتنا رئیس آدمی، روزانہ دسترخوان کا ہجوم تھا، مہمانوں کی آماد گاہ کے ان کا گھر تھا، خلاش جیل میں چلے گئے۔ ابن عون سے کہا یہ جو مصیبت آج مجھ پر آئی پتہ ہے کیوں آئی میرے پر؟ میں آج جیل کی سلاخوں میں، جیل کی کوٹری میں بند ہوا تو کیوں ہوا پتہ ہے؟ کہا قصہ یہ ہے، میرے دوستو غور سے سنو، اس بات کو پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا قصہ یہ ہے، میں 40 سال پہلے ایک آدمی کو یہ کہہ دیا تھا کہ مفلس، ارے تیرے پاس کیا ہے مفلس سے کنگال۔ میں 40 سال پہلے ایک آدمی کو بولا تھا کہ مفلس، اس زبان سے جو لفظ نکلا تھا اس کا خمیازہ آج بھگت رہا ہوں، تو میں مفلس ہو چکا ہوں، میں کنگال ہوں، جیل کی کوٹری میں بند پڑا ہوں۔ یہ ہے خدا کا ضابطہ۔ دوستو اگر منافق کہہ دیں، پلٹ کے ہم منافق بن جائیں تو کیا ہوگا ہمارا؟ بولو آپ۔ ہم کسی کو خبیث کہہ دیں، خباثت لوٹ کر ہمارے اوپر آ جائے تو کیا ہوگا؟ بولو آپ۔ ہم کسی کو کافر کہہ دیں، پلٹ کر وہ کفر ہمارے اوپر آ گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ بتاؤ آپ۔ کیوں 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 ایسا؟ زبان کی حفاظت کریں۔ کچھ تو بات ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، جو مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو اس میں سے ایک بات ارشاد فرمایا کہ زبان کی جو حفاظت کی ذمہ داری لے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کیا میں اس کو جنت دلاؤں گا، میں اس کی سفارش کر کے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، پوری امت سے کہا ہے کہ میری امت میں تو جو شخص بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے اور اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے، میں کل قیامت میں اسے جنت کی خوشخبری دوں، میں جنت دلاؤں گا۔ میرے دوست تیار کر کے اٹھو، ہم کسی کو خبیث نہیں بولیں گے، کسی کو بدماش نہیں بولیں گے، کسی کو چور نہیں بولیں گے، کسی کو ڈاکو نہیں بولیں گے، کسی کو یہود کا ایجنٹ نہیں بولیں گے، کسی کو کافر نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے۔ زبان کو لگام رکھو، اللہ کرے کہ حفاظت زبان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔